رسول کریم ماشاء اللہ یہ سلسلہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے سے چلا رہا ہے. وہ بھی اپنی مجلس میں زیادہ کتابیں سنایا کرتے تھے اور اس میں مکتوبات معصومیہ کو افضلیت حاصل تھی. مکتوبات رشیدیہ، مکتوبات معصومیہ. خود فرمایا ایک مرتبہ حضرت مولانا حامد رحمۃ اللہ علیہ سے جو ملا وہ تو ملا، لیکن میں نے مکتوبات کا بھی مطالعہ شروع کیا ہے، مکتوبات رشیدیہ کا اور مکتوبات معصومیہ کا. اس سے بھی مجھے بہت نفع ہوا. چنانچہ برابر یہ کتاب سناتے رہتے تھے مکتوبات آسیہ. ہم لوگوں کو بھی معمول ہے کہ کبھی کبھی اس کو سنا دیا کرتے ہیں. اب چونکہ بہت کم ہے ایک مکتوب سناتا ہوں. یہ مکتوب ملا عطا اللہ سورتی کے نام ہے، ان کو نصیحت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. فضائل المعاد برادرم ملا عطا اللہ. اس جانب سے سلام عافیت انجام پڑھیں اور دور افتادہ دوستوں کو دعائے خیر کے ساتھ یاد کریں. لکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. فضائل المعاد برادرم ملا عطا اللہ. اس جانب سے سلام عافیت انجام پڑھیں اور دور افتادہ دوستوں کو دعائے خیر کے ساتھ یاد کریں. لکھنے کا بھی کرایہ. میرے مخدوم ظاہر کے مرید تھے، مسترشد تھے. بتانا فرماتے ہیں میرے مخدوم چند روزہ زندگی کو جو بہت قیمتی ہے، چند روزہ زندگی کو جو کہ بہت قیمتی ہے، سب سے قیمتی اشیاء میں صرف کرنا چاہیے. جب قیمتی ہے اور کم نہیں ہے تو بہت قیمتی ہے. جو کہ بہت قیمتی ہے سب سے قیمتی اشیاء میں صرف کرنا چاہیے. اور سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ وہ مولا حقیقی جل سلطانہ کی خوشنودی کا حاصل کرنا ہے. یہ مکتوب ہے ان کا. اور کہیں طرح ملتا ہے کہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب تو مکتوبات معصومیہ رشیدیہ لیے ہی رہتے تھے. خود فرمایا ہے کہ مجھ کو حضرت مولانا تھانوی سے جو ملا وہ ملا. اس کے بعد میں نے مکتوبات معصومیہ، مکتوبات رشیدیہ سے بہت فائدہ اٹھا لے. چنانچہ دونوں کتابیں سامنے رہتی ہیں، رشیدیہ بھی اور معصومیہ بھی. 7,000 خلیفہ تھے ان میں. میرے مخدوم چند روزہ زندگی کو جو کہ بہت قیمتی ہے، سب سے قیمتی اشیاء میں صرف کرنا چاہیے. یہ ہم سب کی نصیحت ہے، خاص کر سے جو نصیحت ہم جیسے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کا حل صرف اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع اور وہ مولا حقیقی جل سلطانہ کی خوشنودیوں کا حاصل کرنا ہے. اور وہ مولا حقیقی جل سلطانہ کی خوشنودیوں کا حاصل کرنا ہے. کمر ہمت کو اس بزرگ کام میں کس کر باندھیں. مرید کو لکھ رہے ہیں شیخ. کمر ہمت کو اس بزرگ کام میں کس کر باندھیں اور جو کچھ اس کے منافی ہے اسے الگ ہو جائے. نصیحت. بندہ کے حق میں کمال یہ ہے کہ اس کا مولا اس سے راضی ہو جائے.
بہت یہ واقعہ سناتے تھے ماشاء اللہ. ایک امیر نے ایک غلام خریدا. غلام کو لے گئے, کہا تم کیا کھاؤ گے؟ کہا جو آپ کی مرضی, جو کھلائے کھائیں گے. کہاں رہو گے؟ آپ کی مرضی, جہاں کہیں وہاں رہوں گا. جتنے سوالات کیا سب میں کہا کہ آپ کی مرضی. ان کو بہت عبرت ہوئی کہ چند روپیوں میں ہم خرید کے لے آئے ہیں, وہ اتنا فنا ہے ہمارے اوپر. ہم تو اللہ کے بندے ہیں, ہمارا حال یہ نہیں ہے. فرمایا کہ بھائی اب تم میرے مولا, میں تمہارا غلام ہوں, تمہیں میری خدمت کروں گا. جو میرے سے آقا پر تم اس قدر پھیلا ہو کہ میری مرضی تمہاری مرضی, تو اللہ رب العزت جسے سب کچھ دیا ہے, زندگی دیا ہے, وہ حال ہمارا نہیں ہے کہ تم ہمارے اب مولا ہو, ہم تمہارے غلام ہیں. اب تم جو کہو وہی ہم کریں گے. یہ بہت خواجہ معصومی لکھتے ہیں بولے. وہ مولا حقیقی جل سلطانہ کی خوشنودیوں کا حاصل کرنا ہے. کمر ہمت کو اس بزرگ کام میں کس کر باندھیں. کمر ہمت کو اس بزرگ کام میں کس کر باندھیں, اور جو کچھ اس کے منافی اس سے الگ ہو جائے. بندہ کے حق میں کمال یہ ہے کہ اس کا مولا اس سے راضی ہو جائے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ والرضا بالقدر. صحت اور قوت, راضی ہونا اللہ کے بہت بڑی دولت ہے. سب سے عالی مقام رضا ہی کا ہے, اور حقیقتاً یہ مقام صحابہ کو حاصل ہوا. خود اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کسی کے متعلق نہیں ہے, تابعین کے متعلق بھی نہیں ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مقام پہ پہنچائے. اسی مقام کے لیے ماں گنگوہی یا ماں قاسم صاحب رجوع ہوئے حضرت حاجی صاحب. اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے حصول کے لیے اصطلاحی عالم, یہ نہیں کہنا چاہیے عالم نہیں تھے, لیکن اصطلاحی کہا جاتا ہے, حجت الاسلام رجوع ہو گئے ان کی طرف. فرماتے تھے, ایسا خود فرماتے تھے کہ آپ لوگوں کا مقام علمی تو یہ ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں, لیکن میری طرف آپ لوگوں نے رجوع کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر دے. چنانچہ کتنے بڑے ہوئے لوگ. کمر ہمت کو اس بزرگ کام میں کس کر باندھیں, اور جو کچھ کے منافی ہے اس سے الگ ہو جائے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بندہ کے حق میں کمال یہ ہے کہ اس کا مولا اس سے راضی ہو جائے. رضا بالقدر ہے نا. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. یہی ہے اللہ سے راضی ہونا. بندہ کے حق میں کمال یہ ہے کہ اس کا مولا اس سے راضی ہو, اور وہ اپنے مولا سے راضی ہو. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اس لیے مقام رضا تمام مقامات پر کے اوپر ہے. خواجہ محمد ناصر لکھ رہے ہیں, اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں, اس لیے کہ مقام رضا تمام مقامات سے اوپر ہے. اس رضا کی علامت یہ ہے بندہ اس حق تعالیٰ سے اس سے راضی ہو جائے. جو کچھ اللہ کا حکم ہو اس پر راضی ہو, اس کے اطمینان ذرا بے شک و شبہ نہ ہو. صحابہ کی یہی شان تھی. ہر حال اس رضا کی علامت یہ ہے کہ بندہ حق تعالیٰ سے راضی ہو جائے, اور اپنے ارادوں اور خواہشات میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف
اس سے ظاہر نہ ہو، اپنی رضا کا خاتمہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دولت سے. اس سے ظاہر یہ ہوا کہ رنج پہنچنے کی حالت میں نعمت حاصل ہونے کی کشادہ روح سے ہونے کی علامت یہ ہے کہ کشادہ روح رہے اور اس کو تسلیم کریں. بہت حضرت ہمارے سناتے تھے واقعہ. ایک آقا تھا، اس کے سامنے کھیرا ایک ککڑی لائے گیا تو غلام کو ہے بعض ہوتے ہیں، غلام کو ایک ایک کاش دیتا رہا، غلام کھاتا رہا. ایک کاش اسے بھی کھائے، خواجہ معصومی نے لکھا ہے اس کو، کھاتا رہا. ایک کاش اسے بھی لیا، بہت کڑوا تھا. اس نے کہا میں اتنی دیر سے تم کو دے رہا ہوں کڑوا کھیرا، تم کھاتے چلے جا رہے ہو، منہ بھی نہیں بگاڑتے، میں نے تو برداشت نہیں کیا ہے. کہا حضرت جن ہاتھوں سے سینکڑوں مرتبہ میٹھے کھیرے کھائے، ایک مرتبہ اسے کڑوا دے دیا تو میں کیسے روبر چی بجے بھی ہوں. بس کہا اب تم میرے مولا ہو، میں تمہارا خادم ہوں. اور کہا تم میرے مولا ہو، جزاک اللہ کی چشمہ باز کر دی، مرحبا جانے جا ہم راز کر دی. جزاک اللہ کے بات ہوئے خادموں سے بھی. اس رضا کی علامت یہ ہے کہ بندہ حق تعالی شانہ سے راضی ہو جائے اور ارادوں اور خواہشات میں حق تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف اس سے ظاہر نہ ہو، اور رنج پہنچنے کی حالت میں نعمت حاصل ہونے کی یہ معنی ہے کشادہ روح رہے. رنج پہنچا پھر وجہ بھی نہ ہو، جیسے نعمت کے بعد کشادہ روح رہتا ہے، خندہ پیشانی سے کوئی، اور اس کے عوامل نواحی میں اس کے ابر پر بل نہ آئے. اور تمام افعال واجبی اللہ تعالیٰ کے افعال میں شرح صدر کے ساتھ کام کرے. سب بزرگوں کے حالات اور کیفیات. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ میں تھانہ بھر میں رہتا تھا تو مجھ کو بعض لوگ ڈانٹ بھی دیتے تھے، ماشاء اللہ میں صبر کر لیتا تھا. تو کہتا تھا کہ میں تو صبر کرنے سیکھنے کے لیے تو آیا ہوں. حضرت ماں تھانوی میں شیخ ڈانٹے گا تو صبر کروں گا، تم بھی ڈانٹو تمہارے بھی صبر کروں گا. تو میرے جو منشا ہے اس میں وہی نہیں ہے، میرے کام میں اچھا اسی رہے. حضرت ماں عبد الباری ندوی آئے، دیکھا بہت شہرا ہو چکا تھا، ماں عبد الباری ندوی بھی آئے. کہا حضرت آپ خانقاہ میں رہے ہیں؟ کہاں بہت رہا ہوں، دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد وہیں تو چلے گئے تھے، وہیں تھے محمد غنی صاحب، وہ چلے گئے. کہ میں تو بہت رہا ہوں. کہا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. حضرت شاید ان سے کہا اور نہ کہا ہم لوگ کہتے تھے کہ ہم میں دکھانے کے لیے تھوڑے ہی گیا تھا، وہی رہتا تھا میں وہاں. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو بہت دیکھا. فرمایا دن بھر ملفوظات وغیرہ لکھا کرتا تھا اور اثر بعد جنگل پکڑ لیتا تھا. مجھ کو کون دیکھتا. اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی میں نے کہا نہیں، کوئی ڈانٹ بھی دیتا تھا ان کو، بہت زیادہ وجیح نہیں تھے، بہت نہیں کہتے ڈانٹ لو، ڈانٹی سننے کے لیے آیا ہوں. وہ ڈانٹیں گے شیخ تبھی برداشت کروں گا، تم بھی ڈانٹ لو تمہاری برداشت کروں گا. یہ بہت مشکل معاملہ ہے. وہاں بھی تفوق ہو جاتا ہے، ہم بڑے ہیں چھوٹے ہیں. خانقاہ میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، وہاں بھی جنگ ہو جاتی ہے. یہ لوگ بالکل دور ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق کی قدر کی توفیق دے، اس کے ادب کے رعایت کی توفیق دے. ادب
اس لیے مقام رضا تمام مقامات سے اوپر ہے. اس رضا کی علامت یہ ہے کہ بندہ حق تعالیٰ سے راضی ہو جائے اور ارادوں اور خواہشات میں حق تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف اس سے ظاہر نہ ہو، اور رنج پہنچنے کی حالت میں نعمت حاصل ہونے کی کا لطف حاصل کرے. نعمت جیسی ملتی ہے. ہر چیز دوست میرا سر نہیں پوچھ دوست کی طرف سے مانند کشادہ رہتے ہیں جیسے نعمت میں اسی کے مانند کشادہ رو رہے اور اس کے عوامل نواحی میں اس کے ابرو پر بل نہ آئے اور تمام افعال واجبی اللہ تعالیٰ کے افعال میں شرح صدر کے ساتھ رہے. حضرت وغیرہ تو بہت رہے اس چیز کے مسجد میں رہتے تھے، کچھ نہیں رہتا تھا. دیوبند کے مدرسے سے جو روٹی ملتی تھی تو سالن تو ملتا نہیں تھا، وہی روٹی لے کر کے آ جاتے تھے. ابھی چیسن کی مسجد تھی دیوبند کی، اس میں لوگ آتے جاتے رہتے تھے. دو روٹی جو لے آتے تھے نمک سے گڑ سے کھا لیتے تھے. اب کوئی آ گیا ہے تو اسے کھلا دیتے تھے، فاقہ کر لیتے تھے. نماز یہیں پڑھاتے تھے، اس وجہ سے وہیں رہتے تھے. کچھ نہیں تھا. لیکن حضرت مولانا عبد الاول صاحب نے کہا کہ کسی ولی کو دیکھا تم نے زندہ؟ کہا یہ ماشاء اللہ صاحب. اللہ تعالیٰ انہی کی جگہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ وہ طریقہ انہوں نے اپنایا، ہم کو بھی اپنانے کی توفیق دے اور جو انعامات وہ پائے اللہ ہم کو بھی اسے بہربر فرمائے. اور رنج پہنچنے کی حالت میں نعمت حاصل ہونے کی کے مانند کشادہ رو رہے، جیسے نعمت ملنے پر کشادہ رو رہتا ہے. کوئی مصیبت آ گئی تب بھی کوئی ہر چیز دوست میرے بہت مشہور ہے، ہر چیز دوست میرے سر نہیں پوچھ. اور اس کے عوامل نواحی میں اس کو کے ابرو کو بل رہا ہے. فرماتے تھے کہ کبھی کبھی ہم کو خانقاہ میں ڈانٹ دیا کرتے تھے. ارے بہت زیادہ کہتے ڈانٹ لو، ہم تو اس لیے آئے ہیں. وہ ڈانٹیں گے تو ان کی سنیں گے، تم ڈانٹو تمہاری بھی سنیں گے. سے زیادہ مشہور نہیں ہوئے. ماں عبد الباری ندوی نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ خانقاہ میں رہے ہیں؟ کہا میں تو وہی زندگی گزری وہی خانقاہ میں. تو کہا ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا کہیں. تو اب ان سے تو نہیں کہا چپ رہیں گے، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں ارے ہم دکھانے کے لیے تھوڑے نہیں گئے تھے. دن بھر ملفوظات وغیرہ لکھتے رہتے تھے، اصل بات جنگل پکڑ لیتے تھے. طریق تو یہی ہے مول صاحب، تھوڑا سا اپنے کو دبانا پڑے گا تو سہنا برداشت کرنا ہوگا. اب دیکھیے یہی کوئی ڈانٹ دیتا تھا، ہم تو ڈانٹ سننے کے لیے آئی ہیں، وہ ڈانٹیں گے یعنی شیخ تو برداشت کریں گے، تم ڈانٹ تمہاری برداشت کریں گے. وہ ہمارے مقصد میں تو یہ معین ہے. تمام افعال واجبی اللہ تعالیٰ کے افعال میں شرح صدر کے ساتھ رہے اور اللہ عز و جل کی قضا و قدر کے ساتھ اطاعت اور تسلیم اختیار کرے. یہ طریق ہر چیز جو بھی ہو اللہ کے رضا کے لیے ہو. جو کچھ پیش آئے اللہ کی طرف سے. ہر چیز دوست میرا سنی کو جہاں چاہتا ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی رہے. اللہ تعالیٰ کی طرح بڑا مقام عطا فرمایا ہے. ممتاز خلفاء میں سے ہوئے، اپنے کو جھکایا. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، حضرت حاجی صاحب سے رہے، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان. یہ خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ تھے ان کے. حضرت تھانوی کے بعد زیادہ مکتوبات حضرت تھانوی نہیں سناتے، یہی چلاتے زیادہ فرماتے تھے. تمام جتنے بھی علماء آتے تھے
اساتذہ ہوئے جو سبھی سامنے یہی سب سناتے تھے. دوسرا مکتوب عرض ہے کہ یہاں کے احوال ہر حال میں حمد کے لائق ہے، کیونکہ فقر و فاقہ بھی تھا، پریشانیاں بھی تھی. دوستوں کے خیریت مطلوب و مقصود ہے. اپنے اوقات کو ذکر و فکر کے ساتھ معمور رکھیں. نصیحت کر رہے ہیں شیخ، ادھر ادھر کی بات نہیں. ٹھیک، اپنے اوقات کو ذکر و فکر کے ساتھ معمور رکھیں اور مولا حقیقی جل عظمتو کی خوشنودی کے حاصل کرنے میں جان کے ساتھ کوشش کریں اور آخرت کے لیے زیادہ راہ تیار رکھیں. موت ان چیزوں کے ساتھ آ گئی. حالات لکھتے رہا کریں. اب اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. حالات لکھتے رہا کریں. اپنے راہ سلوک اور صاحبزادگان کی کیفیت لکھتے رہیں. اپنے بھی حالات لکھیں، صاحبزادگان کے حالات کا لکھنا بہت ضروری ہے. اس زمانے میں حالات نہیں لکھتے. ہم لوگ مواخذہ ایک ہی ہوتا تھا ہمیشہ، حالات نہ لکھنے پر. جمعرہ کے دن حالات کا لکھنا ضروری تھا. ماشاء اللہ صاحب کے ادھر رات کو آئے، دیکھا تو سب لوگ ہنس بول رہے ہیں. بڑے بڑے انتظامی صاحب وغیرہ سبھی لوگ تھے. تو کہا یہ لوگ جمعرات کے دن ہنسی کہاں حالات لکھا کیجیے. اب وہ ہم لوگ نے بہت ایک حکیم کو لکھنا مشکل، نہ کہ باطنی حالات کو لکھنا کہ ہمارے اندر کبر ہے یا حسد ہے، لکھنا معمولی بات تو نہیں تھی. یہ لازم تھا لکھنا. ہمارے خطوط دیکھیے اس میں ہے 50 سینکڑوں حالات کو لکھنا. احوال لکھتے رہے. احوال جب شیخ کو معلوم ہی نہیں ہو کیا حالات ہے تو کیا اشارہ کرے گا. بہت ضروری تھا لکھنا. ہفتے کے دن تو پڑھائی وڑھائی سے کوئی فرصت ملتی تھی، اسی دن حالات کو لکھنا اپنے کہ ہمارے اندر کبر ہے یا ریا ہے، معمولی بات ہے. احوال لکھتے رہا کریں. ادھر تھا سب. ہم نے ایک دفعہ خط لکھا کہ حضرت ہم لوگ کے حالات ایسے ہیں جیسے کوئی بلغمی آدمی ہو، موٹا تازہ، اور اپنے پہلوان سمجھنے لگے. وہی حال ہے. بظاہر تو ہم تو دیندار، بلغمی آدمی موٹا تازہ وہ بھی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. ایک بلغمی آدمی اپنے کو پہلوان سمجھنے لگے. تو میں میرے پاس ہوں، تو ہمارے استاد آ گئے اسی بات. تو حضرت نے سنایا یہ جو لکھا ہے انہوں نے کمزمان نے، آپ کے پڑھانے نہیں لکھا، میرے پڑھانے سے لکھا ہے. یہ صاف صاف مثال دیا. ایسا ہے ہم لوگ کے حالات ایسے ہیں جسے بلغمی آدمی کہے کہ ہم پہلوان ہو گئے، اسی ہم لوگ کے حالات کچھ بھی نہیں اور اپنے کو ہم بزرگ بھی سمجھنے لگے. ویسے حالات ہیں. اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش میں کہہ نہیں سکتا. اچھا ہمارے استاد جو بہت قابل آدمی تھے، آتے ہی کہا کہ دیکھیے قمرزمان نے لکھا ہے لیکن آپ کے پڑھانے سے نہیں لکھا ہے، میرے پڑھانے سے لکھا ہے. یہ موت ان چیزوں کے ساتھ آ گئی جو کہ اس میں ہے. نیند نظر وغیرہ جو موت کے ہیں. احوال لکھتے رہا کریں. یہ نصیحت ہے. تو کوئی کہتا بھی نہیں حالات لکھا کریں. کہیں مکتوبات کے ساتھ ہوتا دیکھتے ہیں کہیں کسی ہے ہی نہیں، سلسلے ہی نہیں. مکتوبات ماشاء سے ایسا کیا ہے تھے بہت، ہم بھی لکھتے تھے. اس وجہ سے بہت سے خطوط ہم لوگ کے پاس ہیں. علامہ کے نہیں ہیں، فلاں کے ہیں، فلاں سبھی کے ہیں. حالات لکھتے تھے. احوال لکھتے رہا کریں. اپنے راہ سلوک اب صادقان کی کیفیت لکھتے رہیں. خواجہ لکھے، خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ تھے. 7,000 انہوں نے پورے ہندوستان. اورنگزیب ان کا مرید تھا. اورنگزیب اس کو بھی خطوط جو لکھے دیکھیے پڑھنے لائق. اور خاص الہ آباد سے تعلق تھا، کیونکہ دادا جو تھا ان کا بھائی
وہ یہاں کے پنڈتوں سے متاثر تھا، اور رضیب علیہ رحمان دوسرے سے یا خواجہ محمد معصوم. ہاں عجیب فقراء ہیں، فرماتے ہیں کہیں کہ عجیب فقراء ہیں کہ باوجود اس راہ میں آنے کے دوسروں کو کیا سے کیا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی کیا حیثیت. بہرحال وہ لکھ لیں. خود حضرت فرماتے تھے کہ حضرت ماں تھانوی کے مکتوبات یا ان کے صحبت سے جو حاصل ہوا وہ ہوا، لیکن ان مکتوبات کے ذریعے سے مجھے سب کچھ حاصل ہوا، بہت کچھ حاصل ہوا. بہرحال یہ ہے، احوال لکھتے رہا کریں، مگر احوال کے لکھے ہوئے کیسے کوئی سمجھے گا. کہتے بات ابھی اپنے راہ سلوک اور صاحبزگان کے کیفیت لکھتے رہے. صاحبزادگان خواجہ محمد معصوم، ان کے لڑکے سید 25-30 کے اندر 20 سال کی عمر میں بادشاہ کے معلم بن گئے. اور عظیم نے لکھا کہ ہمارے پاس کوئی تو انہوں نے بھیج دیا شیخ رکن الدین بھی کچھ ہی نام تھا، پھر سیف اللہ کو بھیج دیا. اس وقت ان کی 25 سال کی عمر تھی اور وہ 75 سال. لیکن پھر کچھ ہی دن بعد لکھا کہ صاحبزادے سے مجھ کو بہت فائدہ پہنچا. بادشاہ ہوا ملتا ہے، صاحبزادے سے مجھے بہت. سب سے پہلا کام یہ کیا، جب لال قلعہ کے دروازے پہ گئے تو وہاں ہاتھی بھرا ہوا تھا. کہا اس کو یہاں سے ہٹائیے تب میں اندر جاؤں گا. اور معمولی بات، بادشاہ وہ زمانے کے ہٹایا گیا. تب اس کے بعد گئے اندر. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو ہمت دی تھی، جرأت دی تھی، وہ اللہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھی. بہت بادشاہ نے کہا کہ آپ یہاں یہ کھا جاؤ. کہا نہیں، مجھے اپنے باپ کے گزری جو ہے وہ زیادہ پسند ہے، وہیں رہوں گا. اور تعلیم و تربیت چاچا شیخ کہا، خود لکھا. اور خواجہ معصوم نے نہیں، شیخ سیف الدین نے لکھا کہ آپ کی صحبت سے مجھے بہت فائدہ ہوا. اتنا پورے ہندوستان پاکستان کا بادشاہ، آپ کی صحبت سے مجھے بہت فائدہ ہوا. چند روپئے کا کوئی رہتا کہ اس کو فرصت ہی نہیں. پوری حکومت موجود، اپنی فکر بھی موجود. لکھا شیخ سیف الدین نے کہ مجھ کو قبر کی تاریکی سے بہت ڈر لگتا ہے. کیا کرو قبر کی تاریکی سے. جنہوں نے تسلی دیا پانی، یہ چیزیں بھی ہیں مولانا، ہدایت تو نہیں ہوگی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے، صحابہ ڈرتے تھے، تو بادشاہ ڈرے تو کیا تعجب کی بات ہے. جو ایسے کی طرح وہ چیز نہیں رہی، حکومت ہی ختم ہو گئی. یہی چیزیں نہیں رہی، حکومت ہی ختم ہو گئی. اپنے راہ سلوک اور صاحبزادوں کی کیفیت لکھتے رہا کریں اور کوشش کریں کہ ہر روز بہتر ہوں، ترقیات بہتر ہوں اور ترقیات کے دروازے کھلتے رہیں ہر روز. بزرگوں کا مقولہ ہے، جس کے 2 دن برابر ہو گھاٹے میں ہے. اور جس کے 2 دن، امام محمد عمر صاحب نے، جس کے 2 دن برابر ہو گھاٹے میں. کوئی تاجر 2 دن ایک حالت پر رہے تو گھاٹے میں سمجھتا ہے کہ ہر دن وہ چاہتا ہے کہ ہماری دولت بڑھے. رات کو حساب کرتا، تم بھی حساب کرو، کل جس حال میں تھے آج بھی اسی حال میں ہو تو گھاٹے میں ہو. بڑھو، آگے بڑھو. من استوا یومان، یہ ٹھیک ہے. جس کے 2 دن برابر ہو وہ گھاٹے میں ہے. جس شخص کے 2 دن ایک ساتھ گزرے وہ خسارے میں ہے. دوستوں کو دعائے خیر میں یاد رکھے. بس ختم. اس طریقے سے ان حضرات کے خطوط، پورے خطوط مکتوبات ربانی اب بھی پڑھائی جاتی ہے. ایران میں جہاں زیادہ ہے وہاں مکتوبات کی تعلیم اب بھی ہوتی ہے. افغانستان وغیرہ میں اب بھی مکتوبات. حرم میں تھا میرے متعلق مولانا کہا ہوگا وہاں آپ کے اسماعیل صاحب نے، وہاں کے کسی شیخ سے کہ ایک مجددی ہے ہمارے یہاں. اب جس الفاظ میں کہا ہو
وہ فوراً ملنے آئے مجھ سے حرم میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریقۂ حق سے آگاہ فرمائے اور اس میں چلنا آسان فرمائے. راستہ تو وہی ہے ہمارا راستہ. حضرات کا راستہ کیا تھا؟ اتباع سنت. یہ نہیں کہ کوئی نیا طریقہ، اتباع سنت. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. میں زیادہ تو بول نہیں سکتا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے، اور خود اپنے راستے کے طے ہونے کی دعا کی درخواست ہے. بچوں کو جو حضرات یہاں آتے ہیں ان کو طریقے حق سے آگاہی ہو اور چلنے کی ہمت ہو. کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کا راستہ آسان ہے. ہم نے مشکل بنا لیا ہے، آسان ہے. اتنا تو معمولی کام کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ اللہ تعالیٰ کے حضرات چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، یہ سب ہمارے حضرات ہیں، اکابر ہیں. اللہ ان کی صحبت ہو، ان کی نعمتوں سے ہم سب لوگوں کو مستفید فرمائے. طریقے حق پر چلنے کی توفیق فرمائے. اپنی محبت نسبت سے سفر فرمائے. سب سے مشہور الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود ملے. اپنی محبت اور معرفت میں فرماتے ہیں خواجہ محمد معصوم، تعجب ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کے محبت معرفت نہیں، کیسے وہ زندہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.